اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، ذو بحرین، یہ چیز بڑی مشکل ہے. یعنی آپ نے شعر ایک کہا، وہ دو مختلف بحروں میں پورا آ رہا ہے. ارادی طور پہ ایسا کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ اگر ممکن ہے بھی تو مشکل بہت ہے، لیکن جب آپ اس کو ارادی طور پہ کرنے لگیں گے تو پھر اور بھی مشکل ہو جائے گا. غیر ارادی طور پہ ہو جائے تو ہو جائے کہ ایک ہی شعر ہے اور وہ ایک سے زیادہ بحروں میں پورا اترتا ہے. میرے وہ جو ہیں اسباق، آسان عروض کے 10 سبق، اس میں نے کچھ شعر نقل کیے ہیں، وہاں سے دیکھ کے لکھ رکھوں گا، بعد میں کسی وقت بیان کر دوں گا ان کو. اور شعر میں کچھ خاص الفاظ کو ارادی طور پہ لانا، اور وہ مضمون کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. بھائی مجھے حمد کہنی ہے، مجھے نعت کہنی ہے، مجھے ترانہ لکھنا ہے، مجھے حجب کہنی ہے، مجھے قصیدہ لکھنا ہے، مجھے عام سی غزل کہنی ہے، کسی موضوع پہ قطعہ لکھنا ہے، تو وہ الفاظ اور وکابلری ہی تو ہے. الفاظ اور وکابلری ہی تو ہے جو شاعری کا وجود بناتی. تو یہ بھی ارادی چیز ہے. اب یہ ہے کہ بعض دفعہ تجربہ ہوتا ہے، کوئی بہت مشکل قافیہ دے دیا گیا یا مشکل ردیف دے دی گئی، یا آپ نے خود مشکل قافیہ چن لیے یا مشکل ردیف چن لی. مگر ایک دوست نے ردیف دے دی کہ ردیف ہے جی، میں شعر سناتا ہوں کہ جب نہیں کوئی مفر اس شہر کی آب و ہوا سے، کہ جناب اس شہر کی آب و ہوا سے، یہ سارا ردیف ہے. لائیے غزلیں کہیے بھائی، یہ مشکل ردیف ہے نا. دوستوں نے کہیں غزلیں، اس میں اچھی غزلیں کہیں، کم اچھی غزلیں بھی کہیں. اب یار کسی کو بری غزل کہنا تو پھر بری بات ہے نا، وہ تو میں نہیں کہہ سکتا. اب ایک چیز اور ہے، ذو قافیتین، ایسے اشعار جس میں دو دو قافیے ہوں. اس کی مثالیں تختی میں آئیں گی، مزید تختی کی جب بات ہوگی وہاں آئیں گی. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ، مثال کے طور پہ ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں. چلیے اس وقت یاد نہیں آ رہا، بعد میں سناؤں گا. سامنے ہوتا، لکھ کے رکھا ہوتا تو میں پیش کر دیتا. اچھا اس میں کچھ عمل جو ہے وہ آپ کی افطار طبع کا بھی ہے، کچھ عروج سے آپ کی شناسائی کا بھی ہے، کچھ آپ کی قدرت کلام کا ہے، کچھ آپ کی چابک دستی ہے. تو یہ ساری صلاحیتیں جو ہیں انسانی صلاحیتیں ہیں، تو یہ ساری صلاحیتیں شعر میں بروئے کار آتی ہیں، بالکل آیا کرتی ہیں. ان جتنی صلاحیتوں کو آپ استعمال کر سکیں ان کو استعمال کریں. اور آپ ایک خاص سطح ہے کہ جی مجھے فلاں سطح کا شعر کہنا ہے، جا کے مجھے غالب بننا ہے یا فیض بننا ہے، آپ وہاں تک نہیں بھی پہنچ سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے آپ کو بہتر تو کر سکتے ہیں، اپنی شاعری کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ اس کو زیادہ ملائم کر سکتے ہیں، اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، معنی افرینی اس میں لا سکتے ہیں. مضمون بندی کو سلیقہ چاہیے، ثنائے بدائے کو استعمال کا موقع مال چاہیے، اس سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ سارا کچھ ملا جلا کے آپ جو بھی آپ کا شعر کا معیار ہے اس وقت،
آپ اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ عمل جاری رہتا ہے، یہ عمل کہیں رکنے کا نہیں ہے۔ ایک سٹیج پہ آ کے اگر رک گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ شاعر کی بس ہو گئی ہے، اور جب اس کی بس ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو دہرانا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ بزرگوں کے نام آتے ہیں اس میں، لیکن بزرگوں کا نام لے کر کہنا وہ تہذیب کے خلاف ہے نا۔ اس قسم کے سوالوں کے جواب نہیں دیا کرتے، وہ اشارتاً بات کر جاتے ہیں۔ بزرگ اگر سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھے تو بزرگ تو بہرحال بزرگ۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا مدعا ہے کہ علم عروض جو ہے وہ عملی سطح پر ایک اندازے سے حسابی علم ہے، لیکن مکمل حسابی علم نہیں ہے۔ اس کی بنیاد فنیات پر ہے، اور فن جو ہے اس میں باریکیاں ہوتی ہیں، سارا کچھ۔ فن ایک غیر حسابی چیز ہے، اور وہاں حسن کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک بندہ تصویر بناتا ہے، اب وہ یہ تو نہیں دیکھے گا کہ میں نے سارے خط مستقیم بنانے ہیں، یا سارے دائرے بنانے ہیں، یا ساری تکونے بنانی ہیں۔ تو وہ تو لکیریں سیدھی بھی بنائے گا، ڈینگی ٹیڑھی لکیریں بھی بنائے گا، دور جاتی ہوئی لمبی لمبی لکیریں بھی بنائے گا، چھوٹی چھوٹی بھی بنائے گا۔ تو اسی طرح لفظوں کے لکھنے میں بھی آپ بڑے بڑے لفظ لکھیں گے جیسے اقبال نے لکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے لفظ لکھیں گے جیسے پہلے میر نے لکھے تھے اور پھر غالب بھی اسی نہج پہ آ گئے تھے، یا ان کے بیچ والی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تشبیہ اور استعارے کا نظام ہے، اصطلاحات کا نظام ہے، لفظوں کی ترکیبیں ہیں۔ ترکیبوں کے حوالے سے اقبال کا نام خاص طور پہ لیا جاتا ہے کہ اس کے یہاں بڑی بھاری بھرکم ترکیبیں استعمال ہوئی ہیں، لیکن بڑے سلیقے سے ہوئی ہیں۔ تو ترتیب اگر لگائی جائے اپنے کام کی، تو پہلے میں نے مختلف لفظوں میں بات کی تھی، اب اسی کو ایک اور انداز میں کرتا ہوں کہ کہنا پہلے آئے گا، اس میں پرکھنا بعد کی باری ہے۔ اور علم عروض شعر کو پرکھنے کا علم بھی ہے، شعر کہنے میں بھی مدد دیتا ہے، شعر کو پرکھنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ تو آخر میں ایک بات جس قابل ہے کہ اس کو دہرایا جائے کہ عروضی معاملات، اوزان، بحور، فن، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر شعر کے اجزاء ہیں، شعر کی تعریفات ہیں، شعر کی خصوصیات ہیں، بجائے خود وہ پورے کا پورا شعر نہیں ہے۔ شعر ان سب کچھ کو ملا کے بنتا ہے، جمع کر لیں اس میں شاعر کی شخصیت بھی، تو پھر شعر مزہ بھی دیتا ہے۔ ایک بندہ اپنی ذات کو بہت پیچھے رکھ کے اپنی ذات سے کٹ کر مکمل وہ شاعری نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسی شاعری کرنے کی کوشش کرے گا تو اس میں ہمیں تصنع اور بناوٹ جو ہے وہ صاف دکھائی دے جائے گی۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے آپ سے جھوٹ مت بولیے، اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے۔ آپ ہر ایک کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ مزید گفتگو پھر ہوگی، ساتھ رہیے گا انشاءاللہ العزیز۔ فی الحال اجازت۔